پر آفرین ہے خدا کی قسم کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ثابت قدم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کافروں کے سامنے۔ تو یہود و نصارہ تو مٹانے کے در پہ ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو کہ یہ صفائی ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ یہ قربانی جو حسین پاک نے دی ہے اس کو ہم جو ہے وہ بدقسمتی سے محرم میں محسوس کرتے ہیں، حالانکہ سارا سال ہماری پیش نظر یہ قربانی ہونی چاہیے۔ ہم صرف 10 محرم تک حسین پاک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امیر آدمی کا اکلوتا بیٹا، بڑا سمجھایا لیکن نہیں سمجھا۔ آخر باپ نے دیکھا کہ اب میرا وقت قریب ہے، اس نے کہا بیٹا کہ آخری میری خواہش ہے پوری کرو گے؟ بیٹا کہنے لگا ابا جان بتائیے، ضرور پوری کروں گا۔ بیٹا مجھے 1 دینار یا 1 درہم 1 روپے کی ضرورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ میری کمائی سے نہ ہو، یہ جو میرے انبار دولت کے لگے نا تمہارے پاس بینک بیلنس سب کچھ، یہاں سے نہ ہو، باہر کہیں سے لا کر دو۔ بیٹا جاتا ہے اپنے ایک دوست کے پاس، اس کو کہتا ہے کہ بھئی مجھے 1 روپے کی ضرورت ہے، 1 روپیہ چاہیے لیکن وہ باہر سے۔ دوست کے پاس جاتا ہے، مجھے 1 روپیہ چاہیے بھئی، وہ ہزاروں دینار اس کو کھلا چکا تھا، اس کو 1 روپیہ دے دیتا ہے دوست۔ وہ باپ کے پاس آتا ہے، ابا جان لیجئے روپیہ لے آیا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا ایسا کرو اسے کنویں میں پھینک آؤ۔ شکریہ جزاک اللہ، کنویں میں پھینک آؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے بھائی مجھے 1 روپیہ چاہیے، شرط وہی ہے میری کمائی سے نہیں ہونا چاہیے، باہر سے لا کر دو۔ دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے، روپیہ دو، پیسے دو، وہ اسے دیتے ہیں، وہ جا کر کنویں میں پھینک آتا ہے۔ باپ کہتا ہے کنویں میں پھینکو، پھینک آتا۔ کئی دن اس طرح مسلسل کرنے سے بیٹا تنگ آ گیا، اب جس سے مانگتا ہے کوئی اسے روپیہ نہیں دیتا، روز روز مانگنے سے تو کوئی نہیں دیتا نا، 1 مرتبہ دے دیں گے، 2 مرتبہ دے دیں گے۔ 2 حرفی بات یہی ہے کہ روز روز مانگنے سے کوئی نہیں دیتا۔ اب دوستوں نے انکار کیا، وہ باپ کے پاس کس منہ سے جائے؟ وہ سارا دن محنت مشقت کرتا ہے، مزدوری، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ مزدوری کرتا ہے۔ شام کو 1 دینار اسے ملتا ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، محنت کی ہے، تو یہ دینار سینے سے لگا کے وہ باپ کے پاس آتا، ابا جان لیجئے دینار لے آیا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا اسے کنویں میں پھینک۔ اب بیٹے کے کلیجے پر ہاتھ پڑتا ہے، اب وہ کہتا ہے ابا جان آپ نے استعمال کرنا ہے تو کریں ورنہ میں اسے ضائع نہیں کروں گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا پہلے بھی دینار لے کر آتے تھے، کنویں میں پھینک آتے، ضائع کر دیتے تھے، آج کے دینار میں کیا خصوصیت ہے کہ تم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے؟ بیٹا کہتا ابا جان سنیے، پہلے جو دینار روپے تھے، دولت تھی، وہ میری کمائی کے نہیں تھے، میں نے کوئی محنت مشقت نہیں کی، وہ مجھے مفت میں مل گئے، میں نے ضائع کر دیے۔ آج کا روپیہ دینار جو ہے میں نے بڑی محنت مشقت قربانی کے ساتھ، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، گرمی کے اندر کام کیا ہے، تو یہ تب جا کر مجھے حاصل ہوا ہے، تو اب میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ باپ کہنے لگا بیٹا یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، جو دولت میں نے اکٹھی کی ہے تم ضائع کرتے تھے، مجھے دکھ ہوتا تھا کہ کتنی محنت مشقت کے ساتھ میں نے یہ جمع پونجی کی اور تم اسے ضائع کر رہے تھے۔ میں تجھے سمجھاتا، بات تیری سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اسے ضائع کرتا، میرا کہنا نہیں مانتا۔ آج تم نے محنت و مشقت کے ساتھ 1 دینار 1 درہم حاصل کیا ہے، تو اب تمہارا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے ضائع کروں۔ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ میری دولت کو ضائع نہ کرو۔ اب بیٹے کی بات سمجھ میں آئی۔ اچھا اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مفت کی چیز ہو بندہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ مفت کی چیز جو مل جائے، مفت میں مال، کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم، دل میں رحم پیدا نہیں ہوتا۔ مفتی کی چیز ہو بندہ اس کو ضائع بھی کر دیتا، فضول خرچی کرتا ہے، اس کو تیس نیس پھیر دیتا ہے۔ یہاں آگے آ جائے بھائی، آگے بیٹھے ماشاءاللہ۔
اللہ آپ کو اسی طرح مدینے شریف لے جائے سب کو، اللہ خیر کرے۔ تو دل مفت، دل بے رحم، اپنی محنت سے کمائی اس کو بندہ سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا۔ مفت میں چیز مل جائے تو فضول خرچی میں اڑا دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمیں مفت میں کیا چیزیں ملی ہیں۔ ہمیں مفت میں بڑی نعمتیں ملی، پورا وجود سر سے پاؤں، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ اللہ کی نعمتوں کا عظیم شاہکار۔ آنکھ کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پاؤں کی نعمت، پورا وجود نعمتوں کا شاہکار۔ یہ ہوا، یہ پانی، یہ آب و ہوا، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ نعمت کی جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور عطا کرتا ہے، جو نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ تو آج جس نعمت عظمیٰ کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت۔ محرم ابھی گیا نہیں، یہ قربانی جو حسین پاک نے دی ہے اس کو ہم جو ہے وہ بدقسمتی سے محرم میں محسوس کرتے ہیں، حالانکہ سارا سال ہماری پیش نظر یہ قربانی ہونی چاہیے۔ ہم صرف 10 محرم تک حسین پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر اور باتیں شروع ہیں۔ نہیں، یہ عظیم قربانی اتنی عظیم ہے، خدا کی قسم اس کا ہر سانس، ہر لمحہ، 12 ماہ 24 گھنٹے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اسلام کی نعمت، میں کربلا کے میدان کی طرف آ رہا ہوں، میں صحابہ اکرام کی قربانیوں کی طرف آ رہا ہوں، میں اپنے آقا کے جو پتھر مارے گئے، خون نکلا، نالین شریف بھرے، اس طرف آ رہا ہوں۔ حرم کیا ہے مہینے کا نام بھول گیا، محرم شریف۔ تو محرم شریف کی طرف آ رہا ہوں، قربانی کے مہینے کی طرف آ رہا ہوں۔ محرم کے اندر عظیم قربانی کا ظہور ہوا، اس کے پس منظر کی طرف آ رہا ہوں۔ اسلام کی نعمت، انہوں نے قربانیاں دی کس کی خاطر؟ میرے آقا کے پاؤں لہو لہان ہوئے اسلام کی خاطر۔ کوئی ذاتی کسی کے ساتھ جھگڑا، کوئی ذاتی لین دین؟ آپ کو تو لوگ صادق امین کہتے تھے، آپ کو تو سچا کہتے تھے، آپ کی بات کا یقین کرتے تھے، لیکن جب اسلام ظاہر کیا اپنے دشمن بن گئے، اپنے پتھر مارنے لگ گئے، اپنے جادوگر کہن کہنے لگ گئے۔ اسلام میں، اسلام کی جب دعوت امر بالمعروف حسین پاک نے کی تو دشمن کے پیاسے ہو گئے اپنے۔ تو یہ اسلام کی نعمت ہمیں مفت میں ملی ہے۔ ہمیں کیا ملی ہے؟ مفت میں۔ اس کے لیے یہ ہم نے خریدا نہیں ہے، اس کو کس طرح خریدا؟ جس طرح صحابہ نے جان دے کر خریدا، جس طرح صحابہ نے بچوں کو ذبح کرا کے خریدا، جس طرح امام حسین نے خریدا اسلام کو اپنی جان کا نذرانہ دے کر، ہمیں مفت میں مل گیا۔ انہوں نے قربانی دے کر اسلام حاصل کیا، ہمیں بیٹھے بٹھائے، بلکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، نام مسلمانوں والا رکھ دیا، نام مسلمان والا، معذرت کے ساتھ خصوصیت مسلمان والی نہیں۔ گدا گاڑی کو F-16 طیارے کا نام دے دیں تو وہ گدا گاڑی F-16 طیارہ جہاز نہیں بنے گی، اس کے اندر خصوصیت نہیں ہے، وہ گدا گاڑی رہے گی۔ ہمارے اوپر مسلمانی کا لیبل لگا ہوا ہے، اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے، اسلام کی دین کا درد ہونا چاہیے، قرآن سے محبت، نمازوں سے محبت، فرائض علوم سے محبت، وہ نہیں ہے۔ اسلام کی خصوصیات امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا اہم فریضہ نہیں ہے۔ ہمارے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر بس مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمیں مفت میں اسلام مل گیا، ہمیں اس کے لیے ستایا نہیں گیا، ہمیں ہمارے بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا، ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتا۔
सरेआम कलमे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, कोई तकलीफ इस्लाम के रास्ते में है किसी को? मुझे बताइए। मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं। तो फिर इसको जाया कर रहे हैं इस नेमत को। ये नेमत उज़्मा जो ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत है, इसको जाया कर रहे हैं। किस तरह जाया कर रहे हैं? अपने 5-6 फुट वजूद पर इस्लाम हमें नाफज नजर नहीं आ रहा, चेहरा दुश्मनाने मुस्तफा जैसे, लिबास अंग्रेजों जैसे, यहूदो नसारा के तरीके पर अमल करते हुए फख्र महसूस करते हैं। यहूदो नसारा ने तो इस्लाम मिटाने के दर पे है ना, वो तो मुसलमानों पर जुल्म सितम की आंधियां तोड़े हुए हैं, मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। कभी बर्मा के अंदर, कभी कश्मीर के अंदर, कभी किस जगह, कभी फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, लेकिन कोई मुसलमान उनकी मदद के लिए नहीं उठ रहा। कोई हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा किरदार अदा नहीं कर रहा, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनकर उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच रहा, कोई खालिद बिन वलीद बन के कोई ललकार नहीं रहा उनको। बदकिस्मती है। कोई उमर फारूक जैसा जर्री बहादुर जो है उनको नहीं ललकार रहा। सारे खामोश, सारे खामोश। हमारे मुसलमान भाइयों को हदीस में तो ये आता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं, एक को तकलीफ हो जैसे जिस्म में एक उज़्व को तकलीफ हो तो सारे जिस्म में दर्द होती है, तो मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ होती है। हम उनका दर्द महसूस नहीं कर रहे, उनकी तकलीफ महसूस नहीं कर रहे, फिर भी उनके ईमान पर आफरीन है खुदा की कसम कि वो डटे हुए हैं। उनका ईमान जो है वो डटा हुआ है, वो साबित कदम है, डटे हुए हैं काफिरों के सामने। तो यहूदो नसारा तो मटाने के दर पे है इस्लाम को और मुसलमानों को, तो ये सफाई हस्ती से इनको मिटा दिया जाए। वो तो कर रहे हैं। हमारा किरदार क्या है इस्लाम के अंदर? हमारा किरदार कि हम अपने ही हाथों से इस्लाम को मिटा रहे हैं, इस्लाम के शायर को मिटा रहे हैं, इस्लामी निशानियां मिटा रहे हैं, यहूदो नसारा के तरीके हमारे अंदर रासिक हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक लावारिश लाश मिली, लोग इकट्ठे हुए कि इसको दफनाया, कफन दफन का इंतजाम, लाश जो है इसको दफनाना है, ऐसे तो नहीं ना फेंक देना जैसे जानवर को फेंक देते हैं, मरे हुए मुर्दार को, ये सड़कों को फेंक देते हैं हमारे भाई, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। वो सड़क के किनारे फेंकते हैं, आने जाने वालों को तकलीफ होती है, बदबू फैलती, ताफुन फैलता है, बीमारी फैलती। हम लापरवाही इतनी है कि जहां जानवर मरा वहीं पर फेंक दिया। अगर पूछेंगे किसका है, वो कहेगा मेरा तो है ही नहीं, साफ ही मुक्कर जाएगा भी, मेरा तो नहीं था, पता नहीं किसका है। झूठ। वो लाश मिली, लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई ये अब इसकी पहचान नहीं हो रही, कैसे पहचान करें, इसकी शिनाख्त नहीं हो रही, ये मुसलमान है, हिंदू है, काफर है, यहूदी है, नसारा है, क्या चीज है ये, कैसे इसका कफन दफन करें? किसी ने मशवरा दिया कि लाश के खतने चेक किए जाए, वहां से पता चलेगा कि ये लाश मुसलमान की है, काफर की है, यहूदी ईसाई किसकी है। बदकिस्मती से उसके खतने चेक किए गए, वो लाश बदकिस्मती से एक मुसलमान की लाश निकली। ऐ मुसलमान, तेरी शिनाख्त ही खो गई, तुझे तो इस्लाम की शिनाख्त के लिए, तुझे इस्लाम जाहिर करने के लिए पैदा किया गया, तेरी पहचान खत्म हो गई। तेरी तो पहचान ऐसी होनी चाहिए थी कि दूर से आता हुआ पहचान लिया जाए, ये आशिक़े रसूल आ रहा है, ये गुलाम मुस्तफा आ रहा है, इमामे के ताज हो, सुन्नत करीमा का नूर तारी मुबारक चेहरे पर हो, सुन्नत के मुताबिक लिबास हो। तेरी पहचान ऐसी होनी चाहिए थी, लोग दूर से पहचान लेते ये आशिक़े रसूल है। तू मरा पड़ा है, तेरी बेहुरमती करनी पड़ रही, तेरी हालत ऐसी हो गई, तेरी पहचान नहीं हो रही। वो मुसलमान की लाश